آپ کی لڑکی بھلے MBA پڑھ رہی ہے، آپ کا لڑکا بھلے انجینئرنگ کر رہا ہے، اس کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے تو فاقے میں رہی ہے، لیپ ٹاپ دلائیے، لیکن لیپ ٹاپ ہال میں ہونا چاہیے، روم میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا اسکرین گھر میں چلتے پھرتے سارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ لڑکی بہانہ بنائے گی، لڑکی بولے گی I am not able to focus on my studies, I want to sit in the corner of a room, do not listen to their words۔ بولو بیٹا 20% کمائے کوئی بات نہیں، لیکن ہال میں بیٹھ کے ہی آپ کو پڑھائی کرنا ہے۔ جو انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتا ہے 4 سال اس کی پڑھائی ہوتی ہے، جو پہلا مہینہ 30 دن بچہ گزارتا ہے نا، وہی 30 دن اس کا مستقبل لکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا انجینئر بننے والا ہے، وہ کیسا ڈاکٹر بننے والا ہے، وہ کیسا گریجویٹ بننے والا ہے۔ باپ کو فاقے میں رہنا چاہیے، 1 مہینہ لاس آف پے پہ چھٹی لینا چاہیے، لاس ہو جائے بزنس، آپ کو 2 مہینے روزانہ کالج جانا چاہیے اور کالج کے گیٹ کے پاس کھڑے ہونا چاہیے، ڈراپ کرنا چاہیے، بچے کو لینا چاہیے۔ دنیا ہنسی تو ہنسنے دیں، آپ اپنے وارث کو بنا رہے ہو، آپ مستقبل سنوار رہے ہو، آپ لیڈر بنا رہے ہو۔ پیرنٹ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی بھلے MBA پڑھ رہی ہے، آپ کا لڑکا بھلے انجینئرنگ کر رہا ہے، اس کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے تو فاقے میں رہی ہے، لیپ ٹاپ دلائیے، لیکن لیپ ٹاپ ہال میں ہونا چاہیے، روم میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا اسکرین گھر میں چلتے پھرتے سارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ لڑکی بہانہ بنائے گی، لڑکی بولے گی I am not able to focus on my studies, I want to sit in the corner of a room, do not listen to their words۔ بولو بیٹا 20% کمائے کوئی بات نہیں، لیکن ہال میں بیٹھ کے ہی آپ کو پڑھائی کرنا ہے، کیونکہ جیسے آپ اس کو روم میں بٹھا دیتے ہو، اب وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا کرے گی پتہ نہیں۔ ایک دفعہ گناہ ہو جاتا ہے نا، اس کی جو تسلسل ہوتی ہے وہ اتنا برائی میں ڈال دیتا ہے انٹرنیٹ، پھر آپ خون کے آنسو روتے رہیں گے۔ جب بچہ 10th کلیئر کرتا ہے 80%، 90% اور اچھے نمبرات کے ساتھ میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوانا ہے، تو وہ شہر کے سب سے بیسٹ کالج میں پیسے پہ پیسہ جمع کر کے وہ لے جا کر بہترین انجینئرنگ کالج میں یا بہترین ڈگری کالج میں داخلہ دلواتا ہے باپ، اور دلوا کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے کالج میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ یقین جانے آپ نے صرف 10% کام کیا ہے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوا کر، اونلی 10%۔ ہم سوچتے ہیں کہ اولڈ سٹی کے کالج میں ہم نہیں ڈالیں گے بچہ بگڑ جائے گا، میں اچھے سے اچھے کالج میں ڈالوں گا، بہترین کالج میں ڈالوں گا، کانوینٹ کالج میں ڈالوں گا۔ یقین جانے تب بھی آپ نے صرف 10% کام کیا ہے اور 90% کام باقی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت کم پیرنٹس کرتے ہیں، وہ 90% یہ ہوتا ہے کہ جو انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتا ہے 4 سال اس کی پڑھائی ہوتی ہے، جو پہلا مہینہ 30 دن بچہ گزارتا ہے نا، وہی 30 دن اس کا مستقبل لکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا انجینئر بننے والا ہے، وہ کیسا ڈاکٹر بننے والا ہے، وہ کیسا گریجویٹ بننے والا ہے۔ باپ کو فاقے میں رہنا چاہیے، 1 مہینہ لاس آف پے پہ چھٹی لینا چاہیے، لاس ہو جائے بزنس، آپ کو 2 مہینے روزانہ کالج جانا چاہیے اور کالج کے گیٹ کے پاس کھڑے ہونا چاہیے، ڈراپ کرنا چاہیے، بچے کو لینا چاہیے۔ دنیا ہنسی تو ہنسنے دیں، آپ اپنے وارث کو بنا رہے ہو، آپ مستقبل سنوار رہے ہو، آپ لیڈر بنا رہے ہو، دنیا آپ پر ہنسے گی۔ لیٹ دیم لیف۔ ایک بچہ کم سے کم 3 سے دوستی کرتا ہے، جب ایک سکول سے نئے سکول میں شفٹ ہوتا ہے یا سکول سے کالج میں داخلہ ہوتا ہے اس کا، تو 3 دوست ضرور ملتے ہیں۔ وہ 3 دوست یا تو اس کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 کون ہیں، یہ بنانے والے ہیں یا بگاڑنے والے ہیں۔ وہ 3 ان کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں، وہ والد صاحب کو وہ نیوز ہونی چاہیے، وہ خبر ہونی چاہیے۔ دنیا میں جتنے گورنرز ہیں، جتنے پریزیڈنٹس ہیں، جتنے پرائم منسٹرز ہیں، وہ اپوزیشن لیڈرز پر نظر رکھتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر بھی وہ اپنے کام کو انجام دینا بہت ضروری ہوتا ہے، پرائم منسٹر کو اتنے بڑے ریسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک کان اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے سننے کے لیے کہ اپوزیشنز اس کے خلاف کیا سازش رچ رہے ہیں۔ ویسے ہی باپ کے 2 آنکھ ہونے چاہیے کہ میرا بچہ وہ کن 3 بچوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے۔ اب 1 مہینے میں اگر غلطی ہو گئی آپ کے بچے کی، چلیے وہ فلم چلا گیا،
वो लड़कियों के पीछे चला गया, वो पबजी खेलने लगा, समझो कि 4 साल बर्बाद हो गया उसके इंजीनियरिंग में। अब आप कितनी भी तरबियत कर लें, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिलाइए घर में, 4 साल तक उसको आप डांटते रहिए, 4 साल तक आप उसको प्यार करते रहिए, ठुड्डी पर हाथ लगाकर तरबियत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 3 खतरनाक दुश्मन हैं उसके साथ में, वो दोस्त नहीं है। ये आपने देखना है कि आपका बच्चा पहला महीना कॉलेज में कैसा गुजार रहा है। यहां अगर बाप कामयाब होता है तो समझो कि एक नेशन को आपने लीडर देने वाले हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में आप कामयाब होते हैं इंशाअल्लाह। ये बाप की जिम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाना नहीं है, आपको नजर रखना है। आप एक वक्त खाना खाइए, आपका बिजनेस लॉस में जाए, आपकी 1 महीने की सैलरी ना मिले, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में दाखिला दिलवाते हो, आप जब इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाते हो, पहला महीना आप एज ए फ्रेंड जाइए, कॉलेज जब छूट जाता है उसको मैकडॉनल्ड्स ले जाओ, उसे क्या क्या खाना पसंद है वो खाना खिलाते हुए घर ले आओ, एंकरेज करो। 1 महीना रियलाइज करवाओ उसको कि लाइफ क्या है, पैसा क्या है, कितनी मेहनत से आपने उसको दाखिला दिलवाया। फिर इंशाल्लाह वो मुस्तकबिल संवारने में बहुत आसानी होगी। नज़र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए से बच्चे तबाह होते जा रहे हैं, उसे हमें बचाना है। वरना जो पेरेंट्स आज 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, उनके 20 ईयर्स जो बचे, जो 20 साल है ना, बड़े ख़तरनाक गुजरने वाले हैं। अगर आपने सही से बच्चों की तरबियत करना आज से नहीं शुरू करिए, आज आप शुरू कीजिए। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि पेरेंट्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सलाहियतों से नवाजें, एंकरेज करने के स्किल्स उनमें आ जाएं, मोटिवेट करने के स्किल्स उनमें आ जाएं।